جی السلام علیکم دوستو، ہم نے کل بات کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ پہ، اور کہ وہ کیسے الیکشن کمیشن کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور ان کو انہوں نے سٹیمپ فراہم کی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی تو وہ الیکشن کمیشن کے وکیل اس لیے ہیں کہ وہ چودھری نظام الدین صاحب کے وکیل ہیں، اور اب اس میں بالکل کوئی شک نہیں رہ گیا کہ وہ کس طرح انصاف کو بیچ رہے ہیں، اور اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے۔ چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی بہت تھوڑی ہے دوستو، اور زندگی کا اختتام کب اور کس وقت ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی حکمت ہوتی ہے، اور اس نے اپنی حکمت سے یہ سارا ان کے دل میں ڈال دیا، اور انہوں نے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے اس کو لائیو تو کر دیا، لیکن یہ لائیو کرنا بھی ان کے گلے پڑ رہا ہے، کیونکہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ چودھری نظام الدین کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور کتنے سستے داموں پہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلی جتنی بھی لوگ قرون اولیٰ میں آئے، یا ہمارے اپنے سامنے ہم نے دیکھا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، جنرل مشرف تھے، یا پھر جنرل باجوہ تھے، ان کا کیا حشر ہوا۔ اسی طرح آپ ججوں کا بھی حشر دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ انفارچونیٹلی اپنی سٹوری، اپنی بربادی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ شیطان کا، طاغوت کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ تو جو طاغوت کے دوست ہیں، ان کو وہ جو طاغوت ہے، شیطان ہے، بری سوچ ہے، دنیا کی جو چاہت ہے، وہ ان کو گمراہیوں میں لے جاتی ہے۔ تو پھر ان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے، وہی اگین سورہ بقرہ میں فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یعنی وہ گنگے، بہرے، اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ واپس آنے کے نہیں۔ تو انفارچونیٹلی باقی اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، اور بے شک اسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے دلوں کا، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے، اور فری ول میں ہمیں اس نے یہ چننے کا موقع فراہم کیا کہ ہم کس طرف کو چنتے ہیں۔ بے شک شیطان کی بھی جاب ڈسکرپشن اویلیبل تھی، تو شیطان نے، طاغوت نے اس جاب ڈسکرپشن کو چنا، اور اسی طرح ہم میں سے بھی لوگ ہیں جو طاغوت کی سائڈ کو، اس کی جاب ڈسکرپشن کو، اس کے چیلے بننے کو چنتے ہیں۔ تو یہ ہے فری ول، اور انفارچونیٹلی وہ دنیا میں بھی رسوائی ان دا لانگ ٹرم پاتے ہیں، اور آخرت میں بھی تو پاتے ہی ہیں۔ تو آف کورس اٹس اباؤٹ لیگسی۔ یہ آپ کی جو ظاہری چھوٹی سی، کتنی زندگی رہ گئی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، کتنی ہوگی؟ another 20 years، 30 years، 40 years، اور وہ بھی 60 ایئر کے بعد تو جو لائف ہوتی ہے، وہ انسان کے پاس چاہے جتنے بھی پیسے ہوں وہ انجوائے نہیں کر سکتا۔ مختلف قسم کی بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، چاہے جیسا بھی انسان ہو۔ اور جو اللہ کی روشنی میں آ جاتے ہیں، جو طاغوت کو یعنی جھٹک دیتے ہیں، اور وہ اللہ ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر ان کا بڑھاپا بھی نور نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایکچولی حسن نثار نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور یہ میرے یعنی بے شک کوئی بھی انسان اچھی بات کر سکتا ہے اور ناول بات کر سکتا ہے۔ میں میرے پاس جو ہے وہ وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا، کہ جب اگر کسی انسان کو دیکھنا ہونا وہ اچھائی پہ ہے یا برائی پہ ہے، تو جیسے جیسے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اس کے چہرے پہ یا تو رعونت اور فرعونیت اور پریشانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یا اس کا چہرہ کھلنا، پرنور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ جب اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو ایک عجیب سی آسائش، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کے چہرے سے ایسی روشنی چمکتی ہے، اللہ کا ایسا نور چمکتا ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پہ انتہا قسم کا نور ہوگا۔
تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ دیکھ لیں عمران خان کو، وہ جیسے جیسے بوڑھا ہو رہا ہے ویسے ویسے آپ دیکھیں، بے شک وہ جوانی میں بھی بہت اٹریکٹیو تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے سے جو نور چمکتا ہے، جو اطمینان ہے، وہ ہے جیل میں لیکن باہر آتا ہے تو کیسا اطمینان بخش چہرہ اس کا ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹریم ڈیفیکلٹی میں بھی ہوں تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق ہی پڑھتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صرف یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، آپ ایک دروازے کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ ایک دروازے کے باہر تھے، جب آپ نے کہا لا تو پہلا سٹیپ آپ نے اٹھایا، تو آپ نے کہا کہ کوئی لا الہ، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ہمیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی قابل عبادت، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے سجدے بجا لا سکوں، میں اپنی جبین جھکا سکوں، کوئی ایسا نہیں ہے الا اللہ، ایکسپٹ میرا اللہ. تو جب یہ کہہ دیا آپ نے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پھر کسی طاغوت کے سامنے جھکنا نہیں ہے، آپ نے کسی نفسانی خواہش، ذاتی خواہش یا دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور پھر آپ نے محمد رسول اللہ کا ماڈل اپنانا ہے. پھر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل اپنایا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ ایک بہترین ماڈل ہے. قرآن کہتا ہے وہ بہترین نمونہ ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے لوگوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے، جابروں کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ جو کفار مکہ کے ساتھ جنگ تھی، یہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری بدماشی، یہ جو ہماری فرعونیت یہاں جمی ہوئی ہے اور ہم نے جیسے لوگوں پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تم اس کے خلاف مت کھڑے ہو. تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو فری کرتا ہے، یہ آپ کو آزاد کرتا ہے. اسی لیے تو مولانا روم کہتے ہیں، وہ جو عمران خان بار بار دہراتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پر دیے ہیں، تو وہ پر تو تب ہی استعمال ہوں گے نا جب وہ آزاد ہوگا، جب وہ پھڑپھڑا سکے گا، چاہے وہ اڑ سکے گا. تو جب آپ ان لوگوں نے، ان طاغوتی طاقتوں نے، وہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہوں، یہ تو ایک چھوٹی طاقت ہیں، ان سے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے اوپر عاصم منیر ہوں اور ان کے اوپر پھر اور ساری طاقتیں ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہوا ہے. بے شک دنیا کے چھوٹے چھوٹے یہ فائدے لے رہے ہیں، تو ان کے سامنے اب کوئی اٹھا ہے ہمارے اندر سے، عمران خان نامی شخص اٹھا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ صرف کہتا نہیں ہوں، کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، وہ کتنا انسان کو طاقت دیتا ہے، کتنا ایمان دیتا ہے، کتنا نور دیتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے. تو اصلی عزت تو اللہ دینے والا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جو اب کسی کا کوئی دشمن نہ ہو تو سمجھ لیں وہ یا تو بیوقوف ہے یا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو دشمن تو عمران خان کے بھی ہیں، لیکن جو اوور آل آپ انسانیت میں دیکھیں، چاہے وہ پاکستان ہو اوور آل یا پوری دنیا ہو، صرف عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں یو این او کے جنرل سیکرٹری نے کیا کہا، آپ دیکھ لیں یو ایس کانگریس نے کیا کہا، آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کیا کہتی ہے. پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ ایک عظیم لیڈر ہے اور اس کی بے انتہا عزت کرتی ہے. وہ جس لیول پہ بھی تھا اس نے اپنی عزت کمائی، اور یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں آخری بات کر کے کنکلوڈ کروں گا کہ اللہ نے تو قرآن میں جو آیا نساء 135 میں یہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی اے ایمان والو قوت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دو، حق کی گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف اور تمہارے قرابت داروں کے بھی خلاف جاتی ہو. یہ تو حال ہے. اور چاہے وہ کوئی غنی کسی امیر یا غریب کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی ہو، یعنی انصاف ہونا چاہیے. تو یہ تو ہے قرآن کا فیصلہ. اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بک 18 حدیث نمبر ہے 3565، 3565. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ he who has been appointed a judge among the people is like killed
وداؤٹ اے نائف، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر آپ نے حق کا فیصلہ نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کی جو ہے وہ اپنی موت خود کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا 35:66 میں، یعنی اس سے آگے کی حدیث ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیر آر جج ہو آر 3 ٹائپس۔ ایک ٹائپ کا جج وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور 2 ٹائپ کے جج وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ جو جنت میں جائے گا وہ جج ہوگا جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور 2 جج جو کہ جہنم میں جائیں گے، اس میں سے ایک وہ ہوگا جس کو پتہ ہوگا کہ حق کدھر ہے، لیکن وہ اپنی ٹائرنی، اپنے نفس اور اپنی بدماشی، اپنے ظلم کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہوئے ظلم کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور دوسرا وہ ہوگا جو کہے گا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، میں پتہ ہی نہیں چلا، وہ بیسیکلی ظالم کا ہی ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی حدیث کا لفظ یہ ہے And a man who gives judgment for people when he is ignorant will go to hell as well۔ جو ignorant ہے نا وہ تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تو کلیئر ہے کہ وہ کس طرف ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ignorance میں فیصلہ دیں گے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں، سمجھ لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ فتوے لگانے کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ ان کا جو بڑا مائی باپ ہے یعنی کہ امریکہ، وہاں بھی حکومت تبدیل ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میرے جیسے لوگ جو کہ یہاں سے 30 40 50 سال سے رہ رہے ہیں، اب ان کا بھی حال یہ ہے کہ جو کہ ٹرمپ کے سخت مخالف تھے وہ بھی ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بے شک ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے 100% تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ظالم ہوں دونوں تو آپ کم ظالم کا ساتھ دیں۔ انفارچونیٹلی اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ووٹ ہی نہ ڈالیں، اب اکاؤنٹ ہی نہ ہوں، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے جب الیکشن لڑا تھا پہلا یہاں پہ آج سے 15 سال پہلے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن چاہے آپ جیتیں یا ہاریں، جو لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں بعد میں آپ کو اتنے لوگوں کے مترادف گنا جاتا ہے۔ آپ حالانکہ ایک شخص تھے، لیکن آپ ایک چینج کی، آپ نے بات کی، چاہے آپ جیتیں یا ہاریں، اور آپ کو جن ہزاروں لوگوں نے ووٹ دیا پھر آپ کو اتنے ہی ہزاروں کے برابر گنا جاتا ہے۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ ووٹ نہ ڈالیں۔ جو میرے امریکن دوست یہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں، وہ میں ابھی ایک اور ویلاگ کرنے لگا ہوں انگلش میں، جس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کتنی پاپولیشن کس امیگرنٹ سوسائٹی کی ہے اور اس کو کہاں جا رہا ہے اور کس طرح ووٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے حالات بہت بہتر تھے، اور ٹرمپ کی ایکسیپٹنس عمران خان کے لیے بہت اچھی تھی، اور وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو یہاں پہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا، اور وہ اس چیز کا اس کو خیال ہے۔ اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے بہتر ہے، اور اگر عمران خان باہر ہوتا تو آج فلسطین کے لیے آواز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ یہ ویلاگ بھی پلیز ضرور شیئر اور سبسکرائب کریں، اور انگلش ویلاگ کو بھی سننے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو امریکہ کے حالات اور یہاں کی پولیٹیکل سچویشن کو اینالائز کر کے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔